ایک مستری ایک ٹھیکیدار کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ کام کر چکا تھا، اور اب وہ اس کام سے تھک چکا تھا، وہ اکتا چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ لوگوں کے مکان بنانے میں، ان کو تعمیر کرنے میں، ان کو رنگ و روگن کرنے میں اپنی زندگی کا، اپنی لائف کا سارا حصہ گزار چکا تھا۔ اب وہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور زندگی کے آخری ایام اچھی طریقے سے سکون اور اطمینان سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک روز اپنے ٹھیکیدار کے پاس جاتا ہے اور اس سے استعفیٰ پیش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، میں استعفیٰ چاہتا ہوں۔ وہ ٹھیکیدار بڑا اچھا تھا، بڑا شفیق اور رحم دل تھا۔ اس ٹھیکیدار نے اس مستری سے کہا، چونکہ وہ جانتا تھا یہ بڑا وفادار مستری ہے اور اس نے میرے ساتھ عمر کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تو اس نے اپنے اس مستری سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، میں تمہارا استعفیٰ تب قبول کروں گا جب تم اس آخری مکان کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یہ بس آخری مکان ہے جس کا مجھے ٹھیکہ ملا ہے، آپ اس مکان کو تعمیر کرو، اس کے بعد پھر آپ کی چھٹی۔ مستری نے بھی سوچا کہ چلو یہ میرے مالک کا، میرے ٹھیکیدار کا آخری مکان ہے اور ان کی آخری فرمائش ہے، میں اس کو پورا کر لیتا ہوں۔ لیکن مستری نے اکتاہٹ، سستی کے ساتھ اس کام کو کرنا شروع کیا، اس مکان کو تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی ایڑی ٹیڑھی اور میڑھی دیواریں اور اس کی بے تکی کھڑکیاں اور اس کے لگائے گئے کیل، ان تمام چیزوں سے، اس کے کیے گئے پلاسٹر، رنگ و روگن، ہر چیز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اکتا چکا ہے اور اس نے بے دلی سے اس کام کو کیا۔ اس کی ہر دیوار ہو، مکان کی چھت ہو، وہ چاہے کھڑکیاں اور دروازے ہوں، ان کی بے تکی ترتیب، ہر چیز سے یہ جھلک رہا تھا کہ اس نے اس مکان کی تعمیر تو کی ہے مگر بے دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کی، اکتاہٹ کے ساتھ کی۔ بہرحال جب وہ مکان بنانے سے فارغ ہوا تو وہ اس چابیاں اٹھا کر ٹھیکیدار کے پاس لایا کہ پورا مکان تعمیر ہو چکا ہے اور میں اس کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ تو ٹھیکیدار نے وہ چابیاں لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مکان میں نے آپ کے لیے تعمیر کیا، یہ مکان میں نے آپ کے لیے تعمیر کرایا ہے، چونکہ پوری زندگی آپ نے میرے ساتھ گزاری ہے، تو میں نے یہ مکان آپ کے لیے تعمیر کیا۔ جب مستری یہ بات سنتا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور بڑا افسوس کرتا ہے، اس کو بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میں نے اپنی زندگی کا اتنا لمبا عرصہ لوگوں کے اچھے سے اچھے مکان بنانے میں صرف کیا، ہر مکان کے اچھے اور عمدہ ڈیزائن میں نے نکالے، ہر مکان کی دیواریں اور پلاسٹر، رنگ و روگن میں نے ان کے حساب سے کیا، اور میں نے ہر مکان کو جو ہے محنت کے ساتھ اور بڑی محبت اور لگن کے ساتھ تعمیر کیا۔ ہائے افسوس، یہ میرے لیے میرا اپنا ہی مکان تھا، لیکن میں نے کس اکتاہٹ اور سستی کے ساتھ اس کام کو کیا، نہ جانے یہ کب اس کی چھت گر جائے، کب اس کی دیواریں ڈہ جائیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے ذریعے سے میں ایک سبق ملتا ہے، یہی حال ہماری نمازوں کا اور دوسرے اعمال کا، خاص طور پر ہماری نماز کا۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال سے اور ہماری نمازوں سے بے نیاز ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی حاجت اور ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں اس کی۔ ہم نمازوں کے ساتھ یہی حال کرتے ہیں کہ اکتاہٹ اور سستی کے ساتھ بوجھ اتارنے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ کام ختم ہو جائے، کسی طریقے سے ہم نماز سے آزاد ہو جائیں، اور بس مسجد میں جاتے اور 4 رکعت 2 رکعت پڑھ کے فوراً بھاگتے ہیں، اور وہ بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے، اس وقت جب ہمارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے، ہماری نمازیں ہمارے سامنے لائی جائیں گی، تو ہمارے سامنے اس مستری کی طرح افسوس اور حسرت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں۔ ہم افسوس کریں گے،
ہمیں ندامت ہوگی کہ کاش ہم نے اپنی نمازوں کو اچھی طریقے سے بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کیا، کاش ہم نے اپنے اعمال کی صحیح فکر کی ہوتی۔ آج ہمیں یہ ندامت کے دن نہ دیکھنا، اس لیے موت کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی فکر کریں، یہ سوچیں کہ یہی اعمال ہماری نجات کا ذریعہ بننے والا۔ اگر ہم نے ان میں سستی کی تو جس طرح اس مستری نے اس مکان میں سستی کی تو اس کو زندگی بھر یہ ہمیشہ ڈر لگا رہا کہ نہ جانے کب گر جائے، ایسی اگر ہم نے اعمال میں سستی کی تو یہ اعمال کل ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے اعمال کو، نمازوں کو بڑی محبت کے ساتھ اور انتہائی شوق اور جذبے کے ساتھ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی